خوابوں کی تعبیر اور مجرب وظائف اصلاحی بیانات کے لیے مولانا ذوالفقار یوسف کے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں لمبی چوڑی تقریر بھی نہیں کروں گا، لمبی چوڑے وظائف بھی نہیں بتاؤں گا، اور نہ ہی میں کوئی لمبی بات کروں گا جس سے آپ حضرات بور ہو جائیں، کیونکہ آپ حضرات ویڈیو آخر تک کم ہی ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں، اور اصل باتیں جو ہوتی ہیں وہ ویڈیو کے آخر میں بیان کی جاتی ہیں۔ شروع سے تو انسان تمہید باندھتا ہے، اور نہ ہی آج میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اور نہ میں یہ کہوں گا کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں، اور نہ میں یہ کہوں گا کہ آپ لائک شیئر کمنٹ کریں۔ ہاں، یہ بات ضرور کہوں گا کہ آپ اس وظیفے پہ ضرور عمل کریں، کیونکہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اس میں میرا فائدہ ہے، آپ کا نہیں ہے، لیکن اگر وظیفے پہ عمل کرتے ہیں، اس عمل پہ، یہ جو وظیفہ ہے اس پہ عمل کریں گے، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اس مختصر وظیفے کو کریں گے تو اس میں انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہے، اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ سب کو بتا دیں، جو آپ کے جاننے والے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور ان کے حالات خراب ہیں، وہ تنگی میں، رزق کی تنگی سے گزر رہے ہیں، تو سب کو بتا دیں، اس میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو مستند وظائف پہنچائیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس جو وظیفہ آ گیا، کہیں سے سن لیا، کہیں سے پڑھ لیا تو آپ تک پہنچا دیا، نہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ جو وظیفہ ہم آپ تک پہنچائیں وہ قرآن مجید میں موجود ہو۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے میری اکثر ویڈیو استغفار پہ ہیں، استغفار کا وظیفہ، درود شریف کا وظیفہ، تو یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اگر قرآن مجید میں نہیں ہے تو حدیث شریف میں کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں وہی وظیفہ، وہی عمل آپ کے سامنے بیان کروں جو حدیث شریف میں آیا ہو، یا اس کا کوئی اشارہ موجود ہو حدیث شریف میں، یا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معمولات میں سے ہو، اور اس طرح کے وظائف میں آپ کو بتاؤں، اس طرح کے وظائف میں آپ تک پہنچاؤں، نہ کہ آج کل کے پیروں کے وظائف جو کام ہوتا نہیں ہے اور لمبے لمبے وظائف میں لوگوں کو پھنسا دیتے ہیں۔ وہ بیچارے سارا دن ساری رات وہ وظائف کرتے 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 تھک جاتے ہیں، اور آخر میں ہاتھ آتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان وظیفوں کے لیے یقین چاہیے ہوتا ہے، ان کے لیے دینداری، نماز، روزے کی پابندی چاہیے ہوتی ہے، اور اگر ایک شخص کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ کیسے وظیفے عمل کریں گے، وظیفے اس کا کام کریں گے؟ بھائیو، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو ان لمبے وظیفوں سے آپ کی جان چھڑائی جائے، اور احادیث میں جو مختصر اعمال مذکور ہیں وہ بیان کیے جائیں، تاکہ ان پہ ہم سب عمل کریں گے۔ ایک تو ہمیں سنت کا ثواب ملے گا، اور ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کے برابر اجر ملتا ہے، تو ایک تو وہ ثواب ملے گا۔ دوسری بات، آپ علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا ہی سچا ہے۔ میرے پیارے آقا کی ہر بات سچی ہے، میرے پیارے آقا کا ہر قول سچا ہے، ہر عمل سچا ہے، اس میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل بھی انشاءاللہ 100% سچا ہی ہے۔ اگر اس میں کوئی شک کرتا ہے وہ ایمان سے خالی ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پیارے آقا حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل تفسیر قرطبی میں ہے، اور باقی کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا آپ علیہ السلام کے پاس اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حالات بہت تنگ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب گھر میں داخل ہو، جب اتنا دیکھیں بہترین بات بتانے لگا ہوں، بہترین عمل بتانے لگا ہوں، ہے تو مختصر سا، بالکل سمجھیں 1 سیکنڈ کا بھی نہیں ہے،
لیکن اس کے آثار اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور رزق میں اللہ اتنی وسعت پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کیا، آپ کے پڑوسی بھی اس رزق سے سیراب ہو جائیں گے، آپ کے محلے دار بھی، اس کا اثر ان تک بھی پہنچے گا۔ اور آپ بھی ایک نیت کر لیں کہ اگر آپ کو اللہ رزق دے دے اس وظیفے کے بعد، تو آپ اس کا تیسرا حصہ لازمی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، غریبوں پہ، یتیموں پہ، آپ کے رشتہ داروں میں غریب ہوں گے ان پہ آپ خرچ کریں گے۔ تو یہ نیت اگر آپ کر لیں گے، انشاءاللہ اس کا فائدہ، اس کا اثر بہت جلد آپ دیکھیں گے۔ تو عمل مختصر ہے۔ عمل کیا ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوں، سب سے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہیں۔ اور کیونکہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے کہ وہ بندہ آیا آپ علیہ السلام کے پاس، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے رزق کی تنگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، پھر اس کے بعد مجھ پہ سلام پیش کرو، مجھ پہ درود پڑھو، وہ کیا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر قل هو اللہ احد پڑھو۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اس شخص نے ایسا ہی عمل شروع کیا، چند دنوں بعد اس کا رزق اتنا وسیع ہو گیا کہ پڑوسیوں تک بھی اس رزق کے آثار پہنچے۔ تو میرے بھائیو کتنا مختصر عمل ہے، دیکھیں جب گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بولیں، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ نمبر 2، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھیں یا کوئی بھی درود پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ لیں۔ یہ اتنا مختصر عمل ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن اس کے فائدے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں رزق دروازے توڑ کے داخل ہوگا، رزق اپنے لیے خود راستے بنائے گا آپ کے گھر میں آنے کے۔ اور اس کے ساتھ نماز روزے کی پابندی کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، گناہ کبیرہ سے بچنے کی کوشش کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ جزاکم اللہ۔